اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو استاد اگر متقی تے پرہیزگار ہے تو پھر شاگرد دنیا و آخرت دونوں دا بادشاہ ہے، ولی اللہ ہے، اس کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پتن والے سبسکرائب کریں، شکریہ۔ تو چلیں، آج ہم آپ کو استاد اور شاگرد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ استاد وہ مرد ہو عورت ہو، استاد مرد ہو یا عورت ہو، متقی اور پرہیزگار عبادت گزار ہو، یہ لازم ہے۔ معلم زانی نہ ہو، زانی معلم شاگرد کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ماں بھی معلم ہوتی ہے، یہ بھی اسی طرح ہی اولاد کا نسب العین بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماں اور معلم کے توسط سے ہی بچوں کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی نشو و نما ہوتی ہے۔ بچہ ماحول میں کا عکس کھینچتا ہے اپنے اندر، ماں باپ کا، والدین کا، استاد کا، بہن بھائیوں کا عکس کھینچتا ہے۔ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو بھی یہ ماحول کا عکس کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ بچہ پیٹ میں ہے ہم یہ کام برا کر لیں، یہ وہ کام برا کر لیں، جب پیدا ہوئے گا تو چنگے کام کریں گے، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہر بچہ کو اس کے نسب العین سے ہمکنار کرتا ہے۔ ماں اور معلم کے توسط سے ہی بچوں کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی نشو و نما ہوتا ہے، اور ہر بچہ کو اس کے نسب العین سے ہی ہمکنار کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو استاد اور شاگرد کے بارے میں بتائیں گے۔ منگول شہنشاہ اور سخی ہوتے ہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہم نے تو آپ کے سامنے واقعہ ہی بیان فرمانا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کا واقعہ ہے۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ حضرت معاذ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نیک سیرت، متقی اور پرہیزگار، انتہائی طاقتور، عدل کرنے والے ہیں۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ اپنی مثال آپ ہیں، اس کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اس کو بار بار نصیحتیں کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کوئی بات بتانا چاہتے تھے، مگر آپ اس کو اور باتوں میں مشغول کر لیتے، اور وہ بات بتانا چاہتے پھر بھی آپ وہ بات نہیں بتا رہے تھے، کہتے کہتے آپ رک جاتے تھے۔ وہ کیا بات تھی، اس بات کا آپ کو آخر میں پتہ چلے گا۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ تو آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ اگر معاذ فیصلہ نہ کرو، کوئی ہو سکے تو اس کو قرآن پاک میں تلاش کر لینا۔ پھر باتوں میں مشغول کر لیتے، پھر کہتے کہ فیصلہ اگر کوئی ایسا الجھن ہو تو حدیث پاک میں شام سے میں دیکھ لینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ اگر کوئی فیصلہ زیادہ گہرا ہو تو لوگوں سے پوچھ لینا، یا جن پرے پچیت کہنے یا اجتماع پوچھ لینا، رائے لے لینا، مشورہ لے لینا، پھر فیصلہ کرنا۔ رشوت نہ لینا، ایسا نہ کرنا، وہ نہ کرنا، کسی دی سفارش نہ سننا، گل وہ کرنا جو چاہتے تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو روانہ کرنا چاہا، بار بار گلے ملتے، کہنی وہ بات چاہتے تھے جو آپ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو بار بار آپ الوداع کر رہے تھے، اور وہ بات کہنے کی کوشش کر رہے تھے جو آپ کہہ نہیں رہے تھے۔ تو حضرت معاذ کو آپ اسی طرح مسجد سے اپنے گھر لے آئے، اپنے گھر سے روانہ کیا
پھر باہر قافلے تک چھوڑ آئے، پھر چلتے چلتے آگے چلے گئے، پھر الوداع کہتے، ملتے، گلے ملتے، اپنا دل کی تسکین کو پورا کرتے، تو اپنا دل لبھا رہے تھے۔ تو پھر آپ اس کو آگے آگے معاذ سمجھ گئے ضرور کوئی بات ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دینا ہے۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور حضرت معاذ کے گلے لگ گئے، تو حضرت معاذ کی دھاڑیں چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی ہونے والا ہے کچھ؟ تو حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ماجرا ہے، آپ سے بتائے بغیر اب میں نہیں جاؤں گا، آپ سے پوچھ کر ہی جاؤں گا، بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگر میں نے تم کو بتا دیا تو تم یمن نہیں جاؤ گے، اس لیے میرا یہ لفظ یہ جملے زبان پر آتے ہیں مگر میں آپ کو کہہ نہیں رہا، تو پھر سوچتا ہوں بتانا بھی ضروری ہے، تو اسی لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوں، آپ سے جدا نہیں ہو رہا۔ تو حضرت معاذ نے کہا وعدہ کیا کہ آپ وہ بات بتا دیں میں یمن ضرور جاؤں گا اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کروں گا۔ تو میرے دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ جب تم 5 سالوں بعد واپس آؤ گے نا تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، یعنی میں اس دنیا تو پردہ فرما جاؤں گا۔ اس بات پر حضرت معاذ کی اور بھی دھاڑیں اور چیخیں نکل گئیں۔ حضرت معاذ بہت رویا، کہتا کہ میں اب نہیں جاؤں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بتا دیں میں انشاءاللہ تعالی عمل کروں گا، تو اب انکاری کر رہے ہو۔ تو حضرت معاذ نے اپنے آپ پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور یمن کی طرف چلے گئے۔ تو دوستو ہم نے آپ کے سامنے خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اب حضرت معاذ یمن کا گورنر بن چکا تھا، اب آپ بتائیں کہ وہ وہاں پہ کوئی غلط فیصلہ کرے گا؟ وہ حضرت معاذ وہاں جا کے کسی کی سفارش سنے گا؟ حضرت معاذ جا کے یمن میں کوئی ناجائز کام کرے گا؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج کل کے بادشاہ دنیاوی کاموں کی طرف مرغوب ہوئے ہیں، ایسا کوئی کام حضرت معاذ کرے گا تو مختصر یہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، ورنہ اس کی تفصیل تو بہت لمبی تھی، مہینوں لگ سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو چند الفاظ ضروری تھے وہی آپ کو بیان فرمائے ہیں کہ آپ فیصلہ خود کر لیں کہ حضرت معاذ وہاں جا کے کوئی خون خرابہ کرے گا، حضرت معاذ وہاں جا کے اب کوئی قتل و غارت کرے گا، حضرت معاذ وہاں جا کے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا، کسی کی سفارش سنے گا۔ تو دوستو یہ فیصلہ آپ خود کر لیں، ہم نہیں کرتے، اور ہم نے تو یہ سمجھانا ہے کہ حضرت معاذ کا استاد متقی اور پرہیزگار تھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت معاذ بھی متقی اور پرہیزگار تھا، جیسا استاد تھا ماشاءاللہ ویسا شاگرد مل گیا، سبحان اللہ، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اسی کوئی بادشاہ کہتے ہیں، اور یہ حضرت معاذ دنیا اور آخرت دونوں کا بادشاہ ہے، ولی اللہ ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے دوستو اگر استاد کوئی بدکار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ استاد کا فریضہ سر انجام نہ دے۔ تو اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ بچے کو صحیح رستے پر رواں دواں رکھ سکتے ہیں۔ جو میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں، ابھی شادی نہیں کی، اور وہ استاد ہیں، تو ان سے ہم گزارش کریں گے، یہ بھی بہت بڑا ایک ناجائز کام ہے، آپ شادی کریں اور بچیوں کو تعلیم پھر دیں، شادی ضروری ہے اس کام میں۔ تو یہ استاد کی صفت میں شامل ہے، آپ پیسے کی خاطر ہاتھ پاؤں نہ ماریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی خاطر ہاتھ پاؤں ماریں، اللہ اور اللہ کی امت پر احسان کرنے کی نیت سے کام کریں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام استادوں کو، تمام شاگردوں کو متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو رزق حلال کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔